السلام علیکم، جے ہند دوستوں، میں محمد ظہور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں NS10 TV۔ آج ہم جو ویڈیو دکھانے والے ہیں یہ اسرائیل اور حماس کی یدھ ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جان رہے ہیں کہ کچھ میڈیا جو ایک طرفہ جو ہے نیوز دکھا رہی ہے، صرف اسرائیل کی طرف سے ہی نیوز دکھائی جا رہی ہے، حماس کی طرف سے نہیں ہے، پکی جو ہے پوری رپورٹ نہیں دکھائی جا رہی ہے۔ تو ہم جو دکھائیں گے تو دونوں طرف کی ویڈیو اٹیچ کر کے دکھائیں گے، کس طریقے سے حماس کی پرتکریا ہے، کس طریقے سے اسرائیل کی ہے، وہ دکھائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ میرے چینل کو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں یا اب تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ کو سمے سے ملتی رہے۔ اور اس سے پہلے ایک خبر آ رہی ہے، ترکی کی سانسد میں کوکا کولا اور نیسلے کے اتپادوں پر لگائی روک۔ ترکی نے کہا اسرائیل کا سمرتھن کرنے والی کمپنیوں کے سامان سانسد پریسر میں نہیں بیچے جائیں گے۔ تو اس طریقے سے ترکی نے جو ہے کچھ سامانوں پر جو ہے روک لگا دی ہے، بین کر دیا ہے۔ اور آئیے کچھ سرخیاں دکھاتے ہیں، دیکھیں۔ ناظرین کرام، غزہ اور اسرائیل کے درمیان اس وقت شدید جنگ چل رہی ہے۔ اسرائیلی فوجیں غزہ کے اندر موجود ہیں۔ آج اسرائیلی فوجوں کو غزہ میں داخل ہوئے یہ 10واں دن ہے۔ اسرائیل اور غزہ کی اس لڑائی کو 33واں دن ہے، یعنی دوسرا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ میرے سامنے میدان جنگ کے تازہ ترین مناظر ہیں، میدان جنگ سے تازہ ترین خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر خبریں ہیں کہ آیا یہ جنگ بند ہونے جا رہی ہے یا پھر اسرائیل، امریکہ، یورپ کا کوئی اور بڑا ہدف ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ایک نیا فتویٰ آ چکا ہے کہ اب غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا ہر طرح سے یہ فرض ہو چکا ہے۔ یہ فتویٰ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ غزہ میں نہتے مسلمانوں کے ساتھ جو یہودی فوجیں دھوکہ کر رہی ہیں، اس حوالے سے بھی تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی کہ کیسے مسلمان عورتوں کو یہودی اغوا کر رہے ہیں۔ اور پھر ناظرین کرام، جو اسرائیلی فوج کا غزہ میں جو حشر نشر ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آئیں گی چیزیں۔ سب سے پہلے میں آغاز کرتا ہوں میدان جنگ سے کہ اس وقت جنگ میں کیا چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت غزہ میں یہ صبح کے 10 بجے کا وقت ہے، یعنی دن کے 10 بجے کا وقت ہے۔ تو میرے سامنے جو مناظر ہیں وہ رات گئے جو کچھ ہوا ہے، پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ناظرین کرام، رات گئے شدید لڑائی اور شدید جھڑپیں مجاہدین اور اسرائیلی فوج کے درمیان دیکھی گئی ہیں۔ سب سے جو زیادہ لڑائی تھی وہ ناظرین کرام مخیم شاطی غزہ شہر کے شمال مغربی علاقے جو ہیں وہاں پر شدید لڑائی ہوئی ہے۔ معاملہ کچھ یوں ہوا ہے کہ مجاہدین نے رات گئے یہودی فوج کو اور ان کے ایک بڑے دستے کو گھیر لیا، یعنی ان کا محاصرہ کر لیا، اور یہ اب تک کی 10 دنوں کی لڑائی میں یہ سب سے بڑی مجاہدین کی کارروائی تھی جو رات گئے سامنے آئی ہے۔ تو یہودی فوج کو جب گھیرا گیا تو یہودیوں کے جو جنگی جہاز تھے وہ اس قدر جنون میں مبتلا ہو گئے کہ انہیں لگا کہ گویا اب ان سے سب کچھ چھن گیا ہے۔ تو بتایا جاتا ہے کہ رات گئے جو اسرائیل نے بمباری کی ہے اس سے پہلے کبھی اتنی بمباری نہیں کی، بالخصوص جو روشنی کے بم ہیں انہوں نے وہ بہت زیادہ گرائے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے بڑے بڑے فوجی مجاہدین کے گھیرے میں قبضے میں آ چکے تھے۔ بہرحال رات گئے مخیم شاطی میں بڑی شدید لڑائی اور جھڑپیں ہوئی ہیں اور مجاہدین کے ہاتھوں یہودیوں کے کئی ٹینک تباہ ہوئے ہیں۔ پھر اسی طرح سے جو غزہ کے جنوبی علاقے ہیں، غزہ شہر کے جنوبی علاقے اور غزہ شہر کے شمالی علاقے، اور بالخصوص جو ساحل سمندر کی پٹی ہے غزہ میں مغرب کی جانب، یہاں پر اسرائیلی فوجی ٹینکوں سے، باہری جہازوں سے بمباری ہوئی، اور اسی طرح سے جنگی جہازوں سے، ہیلی کاپٹر سے، ڈرون طیاروں سے مسلسل رات کے ہم نے یہ پروازیں دیکھی ہیں۔ تو مجاہدین کی جانب سے جو ذرائع ایسے ہمیں ملنے والی معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ بہت زیادہ یہودیوں کا رات گئے نقصان ہوا ہے۔ جو مجاہدین نے یہودیوں کے ساتھ جھڑپیں کی ہیں
ان میں یہودیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ کم سے کم رات گئے 50 یہودی ہلاک اور زخمی کیے گئے ہیں، اور یہودیوں کے مزید تقریباً 6 ٹینک تباہ کیے گئے ہیں اور ایک فوجی گاڑی ان کی تباہ کی گئی ہے۔ تو اب تک کے میدان جنگ سے مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کے مجموعی طور پر 210 ٹینک تباہ ہو چکے ہیں 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر، اور یہ 10 دن بھی میں شامل کر رہا ہوں۔ مجموعی طور پر 210 یہودی ٹینک اور فوجی گاڑیاں اس 33 روزہ جنگ میں مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہوئی ہیں، اور بالخصوص جو اس وقت لڑائی چل رہی ہے غزہ کے اندر، زمینی لڑائی، اس میں یہودی فوج کے 130 سے بھی زائد ٹینک جو ہیں وہ تباہ ہوئے ہیں فوجی گاڑیوں کے علاوہ، اور مجموعی طور پر جو یہودی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد 1550 سے زائد ہو چکی ہے۔ اور آج کی ایک اور خبر یہ ہے کہ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا ایک اور فوجی ہلاک ہو گیا ہے اور 3 فوجی زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے جو اعداد و شمار نشر کیے گئے ہیں ان کے مطابق اب تک جو اسرائیلی فوج کی جو ہلاکتیں ہیں، یعنی اسرائیلی فوجی جو غزہ زمینی آپریشن میں ہلاک ہوئے ہیں 10 دنوں میں، وہ 32 یہودی فوجی ہیں۔ اسرائیل بہت کم، یعنی 1% بھی نہیں ہے یہ جو اعداد و شمار اسرائیل بتا رہا ہے، کیونکہ ناظرین کرام اسرائیل اپنا نقصان چھپا رہا ہے، وہ حقائق دنیا کو نہیں بتا سکتا۔ اگر اس نے حقیقتیں دنیا کو بتائیں تو اس کی اپنی فوجی جو لڑنے کے لیے گئے ہوئے ہیں وہ وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ تو بہرحال مجاہدین کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے، رات گئے بہت زیادہ شدید لڑائی رہی ہے۔ اس حوالے سے مجاہدین کی جانب سے بڑی خوشخبریاں سنانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ جو ابو عبیدہ ہیں حماس کے ترجمان آفیشلی، وہ خود اس حوالے سے اناؤنس کریں گے، ہم وہ چیزیں پھر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو ابھی جو چیزیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ میدان جنگ کے آس پاس جو ہمارے ذرائع ہیں یہ ان کے ذریعے سے موصول ہونے والی اطلاعات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اسرائیلی فوج کا بے تحاشا نقصان کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے میدان جنگ میں بیت حانون شمال مشرقی علاقہ ہے، وہاں پر شدید لڑائی رات گئے دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو خان یونس کا علاقہ ہے وہاں پر بھی شدید لڑائی دیکھی گئی ہے۔ تو یہ محاذ جنگ ہیں، یعنی یہ الگ الگ مقامات ہیں جہاں پر یہ لڑائی ہو رہی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کو قبضہ کرنے کی کوشش کر رکھی ہے، یعنی جو غزہ سٹی ہے اس کو قبضہ کرنا وہ چاہتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے بھی کل رات ایک بیان میں کہا کہ اب ہم شہری علاقوں میں داخل ہو گئے ہیں، اب ہماری شہری علاقوں میں لڑائیاں اور جھڑپیں ہوں گی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ اب ہم جنگ کا دوسرا مرحلہ شروع کر رہے ہیں، اب زیر زمین سرنگوں کو، ٹنلز کو ہم پکڑیں گے اور انہیں ختم کریں گے۔ ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ اس جنگ میں ٹائم لگ سکتا ہے، کئی مہینے لگ سکتے ہیں، لیکن ہم حماس کو ختم کر کے رہیں گے۔ تو گویا کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے غزہ میں کوئی نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے لڑائی کا، لیکن ناظرین کرام غزہ سٹی کا محاصرہ ضرور ہے۔ غزہ شہر کے محاصرے کے باوجود جو مجاہدین ہیں وہ یہودی فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حماس کے جو ترجمان ہیں کتائب القسام کے ابو عبیدہ، انہوں نے کل رات بتایا کہ ہم نے یہودی فوج کو تباہ کرنے کے لیے ایک نیا زلزلہ پیدا کر دیا ہے، ایک نیا مرحلہ شروع کر دیا ہے، اور اب ہم یہودی فوج کو اور یہودی حکومت کو بڑے بڑے سرپرائز دیں گے، یہ حماس کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا۔ ناظرین کرام، کل رات کی یہ خبر ہے کہ مجاہدین کی جانب سے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر میزائلوں کی بارش کی گئی۔ جی ہاں، جب اسرائیل کا یہودی وزیر دفاع یواف گالنٹ خطاب کر رہا تھا میڈیا سے تو اس وقت مجاہدین کے میزائل تل ابیب میں جا کر گرے، اور کل ہم نے دیکھا کہ بلکہ باقاعدہ تصویریں اور ویڈیوز اور فوٹیج آئی ہیں کہ مجاہدین کے میزائل اسرائیلی یہودی گھروں پر جا کر لگے ہیں اور ان کے وہ گھر تباہ ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیوز اور فوٹیج بھی جاری کی گئی ہیں، یعنی جو اس وقت جس جگہ پر میزائل گرتے ہیں تو وہاں لوگ ویڈیو بناتے ہیں، سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کئی یہودیوں کے گھر رات گئے مجاہدین کے میزائلوں سے تباہ ہوئے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم میزائل سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا ہے، یعنی جب وہ میزائل آ رہے تھے تو پہلے تو سائرن نہیں بجے، پھر وہ ایکٹیویٹ نہیں ہو سکا۔ تو اس میں مجاہدین کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ہماری جو سائبر فورس ہے، جو ہیکنگ کرنے والی جو فورس ہے، وہ اسرائیل کے آئرن ڈوم سسٹم کے ساتھ گڑبڑ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں پتہ نہیں چلتا کہ میزائل آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، اس لیے اکثر میزائل وہاں آئرن ڈوم سسٹم ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکتا ہے۔ تو ایک تو کل رات اسرائیلی شہر تل ابیب پر یہ میزائلوں کی بارش ہوئی، یہ مجاہدین کا بڑا حملہ تھا۔ پھر ناظرین کرام، جو ایک اور چیز دیکھنے کو مل رہی ہے وہ یہ ہے
کہ اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے اس کے جو میزائلز ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب اسرائیل نے امریکہ سے مزید 2 جو آئرن ڈوم سسٹم ہے جو انہوں نے ان کو بیچے ہوئے تھے، یعنی یہ آئرن ڈوم سسٹم ہے تو اسرائیل کا بنایا ہوا، لیکن انہوں نے یہ بنا کر بیچ دیا تھا امریکہ کو، تو جو انہوں نے امریکہ کو آئرن ڈوم سسٹم دیے تھے وہ ان سے کرائے پر یا ادھار کے طور پر مانگ دیے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم جو سسٹم ہے اس کے جو میزائل یا بیٹریز ہیں وہ کم ہو گئی ہیں، یہ خالی ہو گئی ہیں۔ تو ایک مجاہدین کا ایک میزائل بنتا ہے تقریباً $300 سے $600 میں، $300 سے $600 میں مجاہدین ایک میزائل بناتے ہیں، اور آئرن ڈوم سسٹم جس میزائل کو گراتا ہے اس پر کم سے کم بھی خرچہ $150 ملین کا آتا ہے ایک میزائل کو گرانے کا۔ مجاہدین اب تک کوئی 10,000 سے زائد راکٹس یا میزائل اسرائیل پر مار چکے ہیں، تو آپ تصور کر لیں کہ کتنا خرچہ آیا ہوگا۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق $160 ارب کا خرچہ اسرائیل 33 روزہ جنگ میں ہتھیاروں پر خرچ کر چکے ہیں، یعنی جو لڑائی ہو رہی ہے، یہ جو گولہ باری کی جا رہی ہے، جو مسلسل اسرائیل کے جو جہاز ہیں وہ غزہ کی فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، ہر گھنٹے میں 100 سے زائد جہاز اڑتے ہیں، تو ان کا جو فیول ہے، باقی اخراجات ہیں، وہ $160 ارب سے بھی زائد کے ہو چکے ہیں۔ اور میں اس سے پہلے کل ایک ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ اسرائیل کا بلینز آف ڈالر کا نقصان ہو چکا ہے اس لڑائی اور جنگ کی وجہ سے۔ بہرحال نظر کا رات گئے ہم نے غزہ میں مختلف جگہوں پر اسرائیل کی شدید بمباری بھی دیکھی ہے، شہری علاقوں میں بالخصوص مخیم نصیرات ہے وہاں پر شدید بمباری ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ خان یونس میں اور بیت لاہیہ میں اور غزہ شہر کے شمال میں بہت زیادہ شدید مغربی شمالی حصوں میں بہت زیادہ شدید بمباری ہوئی ہے، مخیم شاطی میں بہت زیادہ شدید بمباری ہوئی ہے۔ رات کے وقت چونکہ غزہ میں بجلی نہیں ہوتی ہے اور جہاں پر یہ بمباری ہوتی ہے وہاں روڈز بھی بند ہوتے ہیں، تو اس لیے صحیح اعداد و شمار سامنے نہیں آ سکتے، لیکن وہاں مقامی جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ بہت زیادہ شدید بمباری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہاں لوگوں کا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی فوج نے رات جنونی اور وحشیانہ بمباری کی ہے۔ ناظرین کرام، غزہ شہر کے بہت زیادہ خوفناک مناظر بھی ہیں۔ اب حماس کے خلاف اسرائیل دنیا بھر میں پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ دیکھو حماس نے ہمارے کتنے لوگ مار دیے ہیں، لیکن دنیا کو یہ حقیقت پتہ ہے کہ اسرائیل نے تقریباً 40,000 لوگ غزہ کے شہید کیے ہیں، زخمی کیے ہیں، جن میں 5,000 تو بچے ہیں، 3,000 عورتیں ہیں۔ یہ اسرائیل کی درندگی نہیں تو اور کیا ہے۔ ناظرین کرام، میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھنے لگا ہوں۔ غزہ کا جو شمالی علاقہ ہے، جو شارع الرشید ہے، شارع الرشید یعنی جو سڑک الرشید کے نام سے یا روڈ الرشید کے نام سے جو وہاں کی مرکزی سڑک ہے، جو ساحل سمندر کی طرف واقع ہے، ساحل سمندر کے کنارے واقع ہے، اس شارع الرشید پر اسرائیلی یہودی فوجیوں نے ٹینکوں کے ساتھ قبضہ کر رکھا ہے۔ اب جو غزہ کے شمال مغربی علاقوں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، اب وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، اسرائیل بمباری کرتا ہے، تو چونکہ وہاں اسرائیلی فوجیں ٹینکوں کے ساتھ آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کل یہ اعلان کیا کہ صبح 10 بجے سے لے کر شام 4 بجے تک کا وقت ہے، جو لوگ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اپنے گھروں سے وہ جنوبی حصے کی طرف غزہ کے چلے جائیں، ہم انہیں کچھ نہیں کہیں گے، اور باقاعدہ ان کو یہودی جو فوجیں ہیں وہ ان کے ساتھ ان کو گزرنے دیں گے، ان کی حفاظت کریں گی۔ تو اب کل ہوا یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے بہت سے عام مسلمان ہیں، یعنی خواتین ہیں بڑی تعداد میں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں اور نوجوان بھی ہیں، تو وہ اپنے گھروں سے نکل کر جان بچانے کے لیے جنوب کی طرف جانے کے لیے جب وہ نکلے تو ایک واقعہ وہ غزہ کے صحافیوں نے نقل کیا ہے، اور جس شخص کے ساتھ یہ واقعہ بیتا ہے اس نے بتایا ہے، اس کا بھائی اور اس کی ایک بھابھی تھی، بھائی کی بیوی، تو بتایا جاتا ہے ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ جب وہ وہاں اس راستے سے جا رہے تھے تو پہلے انہوں نے کہا کہ گاڑی چھوڑ دو، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے گاڑی راستے میں چھوڑ دی، اب نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، کہاں ہے وہ گاڑی، جلا دی، چوری کر لی، کچھ پتہ نہیں۔ پھر کہا کہ اپنے ساتھ بیگ اور سامان بھی نہیں ہونے چاہیے، لوگوں نے وہ بھی چھوڑ دیا۔ پھر جب چیک پوسٹ پر گئے تو لوگوں کی یہودی فوجیوں نے تلاشی لی، یعنی عورتوں کی تلاشی بھی مرد جو یہودی فوجی تھے وہ لینا کی کوشش کر رہے تھے، اور وہ اپنی مرضی سے لباس بھی اتار رہے تھے۔ تو ایک شخص تھا غزہ کا جس کے بھائی کے ساتھ اور بھائی کی بیوی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، اس نے کہا کہ میرے بھائی نے اور بیوی نے، اس کی جو بیوی تھی، انہوں نے انکار کیا کہ آپ ہماری اس طرح سے تلاشی نہیں لے سکتے ہیں، تو یہودی فوج نے ان دونوں کو پکڑ لیا اور یہ کہا کہ تم دونوں دہشت گرد ہو۔
تو بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہیں. یعنی پہلے ہم سنتے تھے کہ یہودی فوجیں وہ ویسٹ بینک میں الضفہ الغربیہ میں مسلمان لڑکیوں کو عورتوں کو گرفتار کرتے تھے. اب انہوں نے غزہ کے ان حصوں پر قبضہ کر لیا ہے جو مرکزی شاہراہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں بھی اب وہ 2 لوگ انہوں نے لاپتہ کر دیے ہیں. اب ان کے ساتھ کیا کیے ہیں, ریپ کیے ہیں, مار دیے ہیں, کیا کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. تو یہ حالات غزہ کے ہو چکے ہیں. پھر کہا جاتا ہے کہ حماس یہ لڑائی کیوں کر رہی ہے. حماس اپنے مظلوم نہتے مسلمانوں کے قتل کا, ان کے ساتھ ظلم و جبر کا بدلہ لے رہی ہے. تو اسرائیلی فوجیں جن جن علاقوں میں غزہ میں موجود ہیں وہ وہاں پر درندگی کی انتہا کر رہی ہیں. ایک اور خبر سن لیجئے. اسرائیلی فوج نے یہ کہا تھا کہ غزہ کے شمالی علاقوں سے لوگ نکل کر جنوبی غزہ کے علاقوں میں چلے جائیں, ہم جنوبی غزہ کے علاقوں میں کچھ نہیں کریں گے. لیکن ناظرین کرام بتایا جاتا ہے کہ 46% جو لوگ قتل ہوئے ہیں وہ جنوبی غزہ کے علاقوں میں ہوئے ہیں. 64% لوگ قتل ہوئے ہیں شمال اور وسطی غزہ میں, جبکہ 46% جو لوگ ہیں وہ جنوبی غزہ کے علاقوں میں قتل ہوئے. یعنی جن علاقوں کو یہودی فوج نے کہا تھا کہ یہ پرامن علاقے ہیں, ہم یہاں بمباری نہیں کریں گے, وہاں پر انہوں نے بمباری کی ہے. تو یہودیوں کی بدعہدی, یہودیوں کی خساست, یہودیوں کی دھوکہ دہی پوری دنیا میں معروف ہے. تبھی تو اللہ نے یہودیوں کو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ ان کے لیے کہا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے زیادہ ذلیل و رسوا قوم ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ ان پر ذلت اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ان پر ذلت اور مسکنت کا جو ٹھپہ ہے وہ لگا دیے ہے. بہرحال ناظرین کرام, یہ غزہ کی جو تازہ ترین صورتحال تھی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے. اب ایک اور خبر میرے سامنے ہے کہ اس جنگ کو رکوانے کے لیے امریکہ کی جانب سے مختلف طرح کے بیانات آ رہے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے گزشتہ رات اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون کیا اور اس فون پر یہ کہا کہ آپ یہ جنگ روک دیں. اب پلان یہ سامنے آ رہا ہے کہ 3 دن کے لیے جنگ روکی جائے اور اس دوران جو حماس ہے وہ کم سے کم اسرائیل کے قیدیوں کو رہا کرے. تقریباً 15 یہودی قیدی جو حماس کے قبضے میں ہے ابتدائی طور پر انہیں رہا کیا جائے. لیکن نیتن یاہو کہتا ہے کہ مجھے حماس کی جو نیت ہے, حماس پر مجھے یقین نہیں ہے اور حماس کچھ بھی گڑبڑ کر سکتا ہے. تو یہ نام لیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو لڑائی چل رہی ہے اس لڑائی میں حماس کے بارے میں نیتن یاہو کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہ جنگ نہیں روکیں گے, کیونکہ اگر ہم نے یہ جنگ روکی تو حماس کو فائدہ ہوگا اور حماس اس کا فائدہ لے سکتا ہے. بہرحال ناظرین کرام, کچھ دیگر خبریں ہیں میرے سامنے غزہ کے حوالے سے, وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے, کانگریس ہے, وہاں پر یہودی جو اراکین پارلیمنٹ ہیں وہ جمع ہوئے ہیں اور انہوں نے مل کر جو یہودی اسرائیل میں ہلاک ہوئے تھے حماس کے طوفان الاقصی آپریشن میں, ان کے لیے انہوں نے اظہار یکجہتی کیے ہیں. لیکن اسرائیل کہ یہودیوں کے لیے تو امریکہ کی پارلیمنٹ اور سینٹ میں اظہار یکجہتی کیا گیا ہے, لیکن ایک بھی غزہ کے مسلمان بچوں کے لیے, کسی بھی غزہ کے لوگوں کے لیے کوئی اظہار یکجہتی نہیں کیا گیا. نیو یارک ٹائمز, یہ امریکہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے, اس پر یہ لکھا گیا ہے کہ امریکیوں کو بلکہ پوری دنیا میں اسرائیل بے نقاب ہو چکا ہے کہ وہ نہتے لوگوں کو قتل کر رہا ہے. امریکی بار بار اسرائیل کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ تم عام لوگوں کو قتل کر کے جو انسانی حقوق کے قوانین ہیں ان کو تم رون بھی رہے ہو, اور پوری دنیا میں ایک طرح سے امریکہ, یورپ, مغربی طاقتوں کے بنائے ہوئے جو ادارے ہیں ان پر تم دنیا کا اعتماد ختم کر رہے ہو. تو اسرائیل نے کہا امریکیوں کو, یہ بات نیو یارک ٹائمز میں لکھی ہے, امریکہ کا مشہور میڈیا نیٹ ورک, اسرائیل نے کہا کہ امریکہ تم نے بھی تو ہیروشیما میں 10 لاکھ سے زائد لوگ قتل کیے تھے ایٹم بم مار کر, تو انسانی جانوں کا, عام لوگوں کا تو ضیاع ہوتا ہے, عام لوگ تو مرتے ہیں, جیسے تم نے مارے تھے ایسے ہم بھی مار رہے ہیں غزہ میں. پھر اسی طرح سے جو ایک اور چیز سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اسرائیل نے امریکہ کو کہا کہ جب موصل میں تم نے داعش کے خلاف دنیا کی بڑی بڑی فوجیں جمع کر کے آپریشن کیا تھا تو اس میں بھی تو 10,000 سے زائد لوگ, عام لوگ مر گئے تھے, تو ہم بھی اگر لڑائی کر رہے ہیں حماس کے خلاف تو عام لوگ مر رہے ہیں, تو یہ تو ہوگا. سی بی ایس نیوز, امریکہ کا ایک مشہور میڈیا نیٹ ورک ہے, اس نے بھی یہ رپورٹ کیا ہے کہ حماس کے صرف 60 کے قریب لوگ مرے ہیں, یعنی حماس کے جو کمانڈرز تھے وہ 60+ قتل ہوئے ہیں اب تک اسرائیل کے آپریشن میں, لیکن جو عام لوگ ہیں وہ 40,000 قتل ہو چکے ہیں.
تو اب سوال یہ ہے کہ 60 لوگوں کو قتل کرنے کے لیے تم نے 40,000 عام غزہ کے مسلمانوں کو، جن میں 5,000 بچے اور 3,000 عورتیں، وہ تم نے شہید کر دی ہیں، وہ تم نے قتل کر دی ہیں۔ تو اسرائیل غزہ میں کوئی بڑا ہدف حاصل نہیں کر سکا ہے، نہ ہی وہ کسی بڑے حماس لیڈر کو پکڑ سکا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ٹنلز پکڑی ہیں، نہ ہی انہوں نے کوئی میزائل، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ٹنلز یا میزائل سائٹس ان کے پاس نہیں آئی ہیں، انہوں نے نہیں پکڑی ہیں۔ 1,000 ٹنلز میں سے 10 ٹنل کا پکڑنا یا 20 کا پکڑنا، یا 1,000 سائٹس میں سے، میزائل سائٹس میں سے 10 میزائل سائٹوں کا پکڑنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر واقعی اسرائیل نے غزہ میں حماس کی میزائلوں کی سائٹس پکڑ لی ہیں یا ان کے ٹنلز پکڑ لیے ہیں، تو پھر سوال یہ ہے کہ مجاہدین یہ زمینوں کے نیچے سے نکل کر پھر حملے کیسے کر رہے ہیں؟ پھر کل رات 3 دفعہ تل ابیب پر مجاہدین نے میزائل داغے، تو تل ابیب پر غزہ سے 3 دفعہ میزائل کیسے داغے گئے؟ اگر ان کے سارے میزائل پکڑے گئے ہیں تو تل ابیب پر میزائل کیسے داغے گئے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجاہدین کی جو صلاحیت ہے وہ ان کو نہ تو توڑ سکے ہیں نہ ہی کم کر سکے ہیں۔ بہرحال نظر کا اس وقت جو اسرائیلی فوج ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے اور مجاہدین کے ہاتھوں تباہ ہو رہی ہے۔ ایک اور خبر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، یہ فتویٰ ہے میرے سامنے، دنیا کے مختلف ممالک کے جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، وہ بڑے بڑے فتوے دے چکے ہیں۔ جامع ازہر کا فتویٰ آ چکا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس کے علاوہ اتحاد علماء المسلمین کے نام سے دنیا کے کئی ممالک کے بڑے بڑے علماء کا ایک گروپ ہے، اس نے فتویٰ دیا ہے کہ غزہ کے مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس میں جہاد کرنا، مسلمانوں کی مدد کرنا یہ فرض ہے۔ اور یہ میرے سامنے لیبیا کے جو مفتی اعظم ہیں، یہ ان کا فتویٰ میرے سامنے موجود ہے۔ لیبیا کے مفتی اعظم کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لیبیا یہ افریقہ کا مسلمان عرب ملک ہے اور بڑا تگڑا ملک ہے، پیٹرول اور مال و دولت کے لحاظ سے بڑا مشہور ملک ہے۔ تو لیبیا کے جو مفتی اعظم کا فتویٰ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، انہوں نے کہا کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، چاہے کوئی مسلمان عام شہری ہو یا پھر چاہے وہ مسلمان حکمران ہو، ہر ایک پر غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مدد ہر طرح سے کرنا واجب ہے، ہر طرح سے کرنا ضروری ہے۔ کوئی اسلحہ دے سکتا ہے تو وہ اسلحے کے ذریعے سے مدد کرے، کوئی مال اور دولت کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہے تو وہ اپنے پیسوں کے ذریعے سے مدد کرے غزہ کے مسلمانوں کی، اور اسرائیل کا بائیکاٹ کرنا اور اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزیں نہ خریدنا، اسرائیل کی مدد کرنے والی کمپنیوں کا جو بائیکاٹ ہے وہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح سے جو لیبیا کے مفتی اعظم ہیں انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اسرائیل کی بنی ہوئی چیزوں کا بائیکاٹ کریں، اور جو کمپنیاں اسرائیل کو سپورٹ کرتی ہیں یا اسرائیل کو مدد دیتی ہیں وہ ان کا بائیکاٹ کریں۔ اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ میدانوں میں، سڑکوں میں، شہروں میں نکل کر پروٹیسٹ کر سکتے ہیں وہ پروٹیسٹ کریں، یہ فلسطین کے غزہ کے مسلمانوں کی مدد میں شامل ہے۔ انہوں نے اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے قرآن پاک کی سورۃ توبہ کی جو آیت ہے اس کا بھی ذکر کیا، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہو، چاہے تم ہلکے ہو یا بوجھل، اور اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں لیبیا کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ یہودیوں کو اور ان کے حواریوں کو تیل اور گیس دینا بند کر دیں اور یہودیوں سے خرید و فروخت حسب طاقت روک دیں، تاکہ یہودی لیبیا کی مسلمانوں کے تیل سے اور پیسوں سے اور ان ذرائع سے آمدنی حاصل کر کے ہتھیار نہ بنا سکیں جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو قتل کر سکیں۔ انہوں نے کہا یہ تعاون علی الاثم ہے۔ تو لیبیا کے مفتی اعظم کا یہ فتویٰ آ چکا ہے، جامع ازہر کے مفتی اعظم کا یہ فتویٰ آ چکا ہے، پاکستان کے جو مفتی اعظم ہیں مفتی محمد تقی عثمانی صاحب، ان کا یہ فتویٰ آ چکا ہے کہ جہاد فرض ہے، امت پر غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرنا فرض ہے اور ان کا بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ معاملہ یہ ہے ناظرین کرام کہ 57 مسلمان ملک حکمرانوں کے 57 مسلمان ملکوں کے جو حکمران ہیں وہ بے حسی، بے حمیتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی تک غزہ کے مسلمانوں کو وہ پانی تک نہیں دے سکے ہیں۔ 40,000 مسلمان غزہ کے شہید ہو گئے ہیں، کسی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ یہاں پر آپ یہودیوں کو دیکھیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہاں ان کی یہودیوں کی جو امریکہ کی جو پارلیمنٹ ہے وہ اسرائیل کی ساتھ اظہار یکجہتی کر رہی ہے۔ پورا یورپ مغرب اسرائیل کو مدد دے رہا ہے، اسلحہ دے رہا ہے، جہاز بھر بھر کر کھانے کی اشیاء کے چیزوں کے دے رہا ہے، لیکن ان کے یہودی فوجیوں کو مفت میں وہ کھانا دے رہے ہیں،
جو بڑے بڑے جو برانڈ ہیں، فوڈ چینز ہیں، تو لیکن مسلمان کچھ نہیں کر رہے ہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ مسلمانوں کو فلسطین کے حق میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے حکمرانوں کو جھنجھوڑنا ہوگا، ان کو بیدار کرنا ہوگا. اگر مسلمان پورے عالم اسلام میں اسی طرح سے نکل آئیں تو اس سے بہت کچھ بدلا جا سکتا ہے. میں آخر میں یہاں پر ناروے کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. ناروے میں جو اوسلو وہاں کیپٹل ہے، وہاں پر جو ایک بڑا ٹرین اسٹیشن ہے، وہاں لوگوں نے پروٹیسٹ کیے ہیں اور وہ ٹرین اسٹیشن بند کر دیا. اسی طرح سے نیدرلینڈ میں جو وہاں کیپٹل ہے، وہاں پر لوگوں نے پروٹیسٹ کیا اور وہاں انہوں نے ٹرین بند کر دی. نیو یارک میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا پورا. اور اسپین کی مثال میرے سامنے ہے، اسپین سے تازہ خبر ہے میرے سامنے. اسپین میں وہاں جو اسپین کی بندرگاہیں ہیں، ان پر کام کرنے والے جو لوگ تھے، ملازمین، انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل جانے والے جہازوں کی یہ جو ابھی جو نیوز آئی ہے، اب جو ہے جو نیوز ہم دکھانے جا رہے ہیں اس میں دیکھیے گا کس طریقے سے بڑھا چڑھا کے دکھایا جا رہا ہے. جس طریقے سے یہ دکھایا جا رہا ہے پچھلے 1 مہینے سے جنگ چالو ہے. اگر اس طریقے سے جو پچھلے 1 مہینے سے ان چینلوں پر دکھایا جا رہا، اب تک پورا کا پورا حماس اور غزہ پٹی پورا اسرائیل کے قبضے میں ہونا چاہیے تھا. تو یہ کچھ چینل جو ہے اتنا بڑھا چڑھا کر دکھاتے ہیں، صرف ایک طرف کی ہی نیوز دکھاتے ہیں. اسرائیل کو کتنا نقصان ہو رہا ہے، وہاں کا کیا ماحول ہے، اس پر جو ہے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. تو آگے کی یہ دیکھیں آپ. اسرائیل کے دعوے کو اگر دیکھیں اور مانیں تو 1 مہینے میں اسرائیل نے آدھا غزہ فتح کر لیا ہے اور اب اتری غزہ میں اسرائیل کا اینٹی حماس چالو ہے. غزہ پٹی میں نہ بندوقوں کی گڑگڑاہٹ تھمتی ہے اور نہ گولوں کے دھماکے، نہ ہوائی حملے کی دہشت ختم ہوتی ہے، نہ اسرائیلی جوانوں کے گھاتک وار. حماس کے قبضے سے آدھا غزہ قبضہ کرنے میں اسرائیل کو پورا مہینہ خرچ کرنا پڑ گیا. غزہ پٹی میں حماس کے آتنکوادیوں سے لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آدھا غزہ جو ہے قبضہ کر لیا گیا، لیکن وہاں دکھایا جا رہا ہے کہ کتنے ٹینک جو ہے حماس نے جو ہے اپنے قبضے میں لے لیے. غزہ میں زمینی ابھیان جاری رکھنا آسان نہیں. حماس کے آتنکوادی اب بھی اپنے گڑھ میں اسرائیل کو چنوتی دے رہے ہیں. اسرائیل کی سینا اور حماس کے بیچ بیت حانون اور زبالیہ کیمپ علاقے میں بھیشن جنگ چل رہی ہے اور حماس اپنے وجود کی لڑائی لڑ رہا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینا غزہ کی زمین سے حماس کا نام و نشان مٹانے جا رہی ہے. غزہ شہر میں ابھی حالات یہ ہیں کہ اسرائیل کی سینا ایک ایک گلی، ایک ایک محلے میں کامبنگ آپریشن کا ابھیان چلا رہی ہے. اس دوران بے حد چونکانے والے خلاصے بھی ہو رہے ہیں. مثلاً اسرائیلی سینا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایک جگہ امیوزمنٹ پارک میں حماس کی سرنگیں ملی. غزہ شہر کے اس پارک میں جب اسرائیل کی فوج اپنے ڈاگ سکواڈ کے ساتھ پہنچی تو وہاں اسے ایک سرنگ ملی. یہ حماس کے آتنکوادیوں کی سرنگ تھی. آئی ڈی ایف کے جوانوں نے جب اس کی تلاشی لی تو اس میں کافی ساز و سامان ملا. بعد میں اسرائیلی سینا نے اس سرنگ کو دھماکے میں اڑا دیا. اسرائیل کی سینا کے لیے اتری غزہ کے شہروں اور گھنی بستیوں میں حماس کے آتنکوادیوں کی تلاشی اور ان کا خاتمہ اتنا آسان نہیں ہے اور اس کی مثال ایسے ملتی ہے کہ حماس کے آتنکوادی اب بھی روز اسرائیل پر راکٹ اٹیک کر رہے ہیں. تل ابیب سے راجیش پوار کے ساتھ آج تک بیورو. اسرائیل کے پردھان منتری نتن یاہو اور رکشا منتری کی اگر مانے تو آئی جی ایف نے اتری غزہ کے تقریباً علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا، لیکن غزہ شہر سے آ رہی خبروں کے مطابق ابھی بھی حماس کے آتنکوادیوں نے اتری پوروی سرحد کے قریب کا علاقہ چھوڑا نہیں ہے. آپ کو ہم نقشے کے ذریعے بھی یہ دکھا رہے ہیں کہ کیسے 1 مہینے کی جنگ کے بعد زمین پر حالات وہاں پر ہیں. یہ اسرائیل کی غزہ پٹی کا علاقہ ہے اور اس پوری غزہ پٹی کے بیچ سے 2 حصے کر دیے گئے ہیں. اتری علاقہ جہاں پر اسرائیل اور غزہ کے بیچ 3 گیٹ ہیں. ایک گیٹ اتری پوروی علاقے میں ہے جو 2 پوروی سرحد پر ہے. سب سے پہلے اسرائیل نے یہ تینوں گیٹ بند کر دیے تھے. اس کے بعد 3 طرف سے غزہ پٹی پر اسرائیلی فوج گھسی اور اس میں ایک علاقہ غزہ کے اتر پورب کا ہے، دوسرا اتر پشچم کی اور بالکل سمندری کنارے سے تھا، اور تیسرا جو انٹری والا علاقہ ہے وہ غزہ کے پاس بالکل بیچ میں پوروی سرحد کے پاس کی گئی تھی. اسرائیلی سینا جیسے جیسے اتری غزہ پٹی میں آگے بڑھتی ہے ویسے ویسے سامنے پڑ رہے علاقوں کو اپنے قبضے میں لیتی ہے. اگر پورب کا یہ علاقہ اسرائیل نے قبضے میں لے لیا، ادھر اتر پشچم میں بھی تیزی سے اسرائیلی سینا آگے بڑھی تو اتنے علاقے کو قبضے میں لے لیا، اور سب سے تیز کارروائی غزہ پٹی کے ٹھیک بیچ والے علاقے میں ہوئی ہے جہاں پر
इजरायली सेना ने दक्षिण गजा जाने का रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। अब इजरायली सेना की मर्जी के बगैर उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा जाना संभव नहीं है। लेकिन एक महीने के ताबड़तोड़ आसमानी हमले के बावजूद हमास के आतंकवादी उत्तरी गजा में ही 2 जगहों पर इजरायली सैनिकों के सामने कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। इनमें से एक उत्तरी पूर्वी इलाका है जो बेहद हानून, जहां पर हमास के दहशतगर्द अब भी वजूद में है। दूसरा इलाका गाजा शहर के बीच का इलाका है, जबालिया कैंप। यहां भी हमास और इजराइल के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने तो यह भी कहा कि हमास के आतंकवादियों की ओर से जो हमले हो रहे हैं, जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, जो आईडी के ब्लास्ट हो रहे हैं, जो एंटी टैंक फायर हो रहे हैं, उससे इजरायली सेना को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इजरायली सेना किसी भी कीमत पर थकने वाली नहीं है, थमने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। हालांकि एक दिन पहले यह खबर आई कि अमेरिका ने इजराइल से 3 दिन तक हमले बंद करने की अपील की, लेकिन राष्ट्रपति बाइडेन ने इस खबर की पुष्टि नहीं की है। दरअसल अमेरिका इस युद्ध के पहले दिन से इस कोशिश में है कि हमास के कब्जे में जो बंधक है उनकी सुरक्षित रिहाई हो जाए। शुरुआत में अमेरिका ने कतर से लेकर जॉर्डन तक तमाम कोशिशें की, बंधकों की रिहाई की कोशिशें कामयाब नहीं हो सकी। इसके बाद जब इजराइल ने गजा में जमीनी आक्रमण शुरू किया तो उत्तरी गजा से फिलिस्तीन को दक्षिण गजा भेजा जाने लगा। इजराइल की सेना ने इस पलायन को अब अपनी निगरानी में रखा है और उत्तरी गजा के 23 लाख लोगों को मजबूरन शहर खाली करके दक्षिण गजा की ओर जाना पड़ रहा है। इजराइल ने ये निगरानी इसलिए रखी क्योंकि हमास के आतंकवादी गजा शहर के लोगों को दक्षिण गजा जाने से रोकने के लिए हमले तक कर रहे थे। हालांकि अमेरिका ने इस पर भी ऐतराज जताया। जबरन उत्तरी गजा खाली कराने के इजराइल के फैसले का वो समर्थन नहीं करता।